فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ حکومت کے باوقار آنکھوں کی روشنی پروگرام کے ذریعے ریاست بھر میں اب تک 8,99,470 افراد نے آنکھوں کا معائنہ کروایا۔ 17,20,200 بینائی سے محروم افراد کی شناخت کر کے انہیں مفت عینکیں اور دوائیں دی گئی۔ اس پروگرام کے کیمپس سے استفادہ کرنے والے غریب افراد نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام سے ہزاروں روپے کی بچت ہو رہی۔ حکومت نے 19 جنوری سے 15 جون تک اسکیم کو 100 دن تک چلانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ اہداف کے مطابق پیش کی منصوبہ بندی، مسلسل نگرانی، روزانہ جائزے کے ساتھ خامیوں کو دور کرتے ہوئے اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ چلایا جا رہا۔ رمضان کا مہینہ بڑی ہی تیزی سے یہ اپنی رخصتی کی طرف گامزن ہے۔ آخری عشرے میں اس ماہ مبارک میں بندگان خدا نے عبادتوں میں شب و روز اضافہ کر دیا اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عبادت گزار اور رمضان کو صحیح معنوں میں پانے والے شکوہ گو ہیں کہ اس ماہ مقدس میں کی جانے والی عبادت اور ریاضت کا حق صحیح معنوں میں وہ ادا کرنے سے قاصر رہے اور اس کا ان کو غم ہے۔ یہ افراد ماہ رمضان کی تربیت کی روشنی میں دین و دنیا میں کامیابی اور سرخروئی حاصل کرنے کی خواہش مند اور تربیت کے مہینے میں صبر و شکر کے جذبے کا مظاہرہ دیگر مہینوں میں کرنے کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ گناہوں پر ندامت، شرمندگی کا احساس بھی نیک لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ نیکی کے جذبے کے ساتھ پرنم آنکھوں سے اس ماہ مقدس کو وداع کیا جا رہا۔ ایک طرف جہاں اس آخری عشرے کو غنیمت جان کر لوگ مزید عبادت میں مصروف ہو گئے ہیں تو دوسری طرف بازار میں گہما گہمی بھی بڑھ گئی ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کا علاقہ لاڑ بازار چوڑیوں کے معاملے میں ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں عام دنوں کی بنسبت بڑی تعداد میں خواتین چوڑیوں کی خریداری کر رہی ہیں۔ حیدرآباد کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے اضلاع اور پڑوسی ریاستوں سے بھی خواتین کی بڑی تعداد اس لاڑ بازار میں چوڑیوں کی خریداری کر رہی۔ ساتھ ہی پتھر گٹی علاقے میں بھی عید کی خریداری کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس علاقے میں تو اتنا ہجوم ہے کہ 2 ویلر سواروں کو یہاں سے گزرنے میں کافی مشکلات پیش آ رہی۔ غریب ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنی استطاعت کے مطابق پرانے شہر حیدرآباد سے عید کی شاپنگ کر رہا اور آخری عشرے میں تو یہ شاپنگ اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس مرتبہ گرمی کی شدت کے پیش نظر خواتین دن میں عید کی خریداری کے لیے نکلنے سے گریز کر رہی، تاہم عصر کی نماز کے بعد ان علاقوں میں خواتین کا ہجوم دیکھا جا رہا۔ رمضان میں چار مینار کے اطراف ملبوسات، برتنوں کی دکانات اور دیگر ساز و سامان کی دکانات بھی علاقے کی رونق میں اضافہ کر رہی۔ اس علاقے میں سحر تک رمضان کی شاپنگ کی جاتی ہے اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی دکانات کو رات بھر کھلی رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے اور آخری دہے میں تو شاپنگ کرنے والے کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمہ اقسام کی عطریات بھی دستیاب ہیں۔ پتھر گڈی سے چار مینار تک لوگ پیدل چلتے ہوئے خریداری کرتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں ہجوم کافی ہوتا ہے، چاہے وہ مہندی ہو یا چوڑیاں، کراکری کا سامان ہو یا سیویاں، خشک میوے جات ہوں یا مصنوعی زیورات، ہینڈ بیگز، پارچر جات ہی کیوں نہ ہو۔ چار مینار کا علاقہ ان تمام اشیاء کا مرکز ہے۔ اس علاقے کو عید کی شاپنگ کے لحاظ سے انفرادیت حاصل ہے۔ عید کے لیے اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور چار مینار، پتھر گٹی، لاڑ بازار، شالی بنڈا علاقوں کی رونق دیکھنے لائق ہیں۔ کئی فنکشن ہالز شاپنگ کے مراکز میں تبدیل ہو گئے۔ نیا پل، چادر گھاٹ، ٹولی چوکی اور دیگر مقامات کے فنکشن ہالز میں شاپنگ فیسٹیولز منعقد کیے جا رہے، جہاں کئی اقسام کے ڈریس مٹیریلز اور دیگر اشیاء فروخت کے لیے رکھی گئی ہیں۔ عید کی خریداری کے لیے بڑی تعداد میں خواتین چار مینار آتی ہیں، تاہم افطار کا وقت قریب ہونے پر وہ تاریخی مکہ مسجد میں روزہ کھولتی ہیں، جس کے لیے حکومت کی جانب سے ہر سال انتظام کیا جاتا ہے۔
ریاستی حکومت کی جانب سے ائمہ کرام کے اعزازی مشاہرہ 3 ماہ سے جاری نہیں کیا ہے، جس کے باعث ائمہ کرام کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا، جبکہ صدر نشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان نے 20 رمضان تک ائمہ کرام کے ماباقی 3 ماہ کے اعزازی مشاہرے جاری کرنے کا بیان کیا تھا۔ اطلاع کے مطابق محکمہ فائنانس کی جانب سے یہ رقم اب تک جاری نہیں کی گئی ہے۔ چند یوم میں عید الفطر ہوگی۔ حکومت اگر عید الفطر سے ائمہ کرام کو اعزازی مشاہرے جاری کرے گی تو ان کے خاندان عید الفطر کے اخراجات پر رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ائمہ کرام کے اعزازی مشاہرے جاری نہ کرنے سے حکومت کی نیک نامی متاثر ہو رہی۔ چند یوم قبل مسلم قائدین نے وزیر فائنانس ہریش راؤ سے ائمہ کرام کے اعزازی مشاہرہ جاری کرنے کے لیے نمائندگی کی تھی۔ انہوں نے ائمہ کرام کے 5 ماہ کے بقایا جات ادا کرنے کے بجائے صرف 2 ماہ کے اعزازی مشاہرے جاری کیے ہیں۔ ائمہ کرام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد سے جلد ان کے 3 ماہ کے ماباقی اعزازی مشاہرے جاری کرے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں قوی توقع ہے کہ صدر نشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان اس سلسلے میں ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ سے نمائندگی کریں گے۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی محمد سلیم نے اس سال بھی سابق ریاست حیدرآباد کے عازمین کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رباط کی سہولتوں کی عدم فراہمی کا سخت نوٹ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان سے مداخلت کرنے اور رباط کی سہولتوں کی بحالی کو یقینی بنانے کی خواہش کی۔ محمد سلیم نے کہا کہ آصف جاہی شاہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رباط قائم کرتے ہوئے اپنی ریاست کے عازمین حج و عمرہ کے لیے مفت قیام کی سہولتیں فراہم کی تھیں، جو تقریباً 1 صدی سے جاری تھی۔ انہوں نے کہا کہ 5ویں نظام افضل الدولہ نے مکہ مکرمہ میں اراضیت خرید کر وہاں رباط قائم کیے تھے۔ حرمین شریفین میں جملہ 42 رباط تھے، مگر اب بمشکل 2-3 رباط بچ کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حرمین شریفین کی توسیع اور مکہ مکرمہ شہر کے فروغ میں وہاں کی مقامی مجلس بلدیہ نے یہ جائیدادیں حاصل کر لی تھیں اور ان کا خطیر معاوضہ جمع کروا دیا تھا۔ چونکہ ان رباطوں کی نوعیت اوقافی تھی، اس لیے رقم کی حوالگی میں شرعی و قانونی دشواریاں حائل تھیں۔ حرمین شریفین میں قائم رباطوں کا نظم ایک عرصے تک نظام اوقاف کمیٹی کے ہاتھوں میں تھا، مگر گزشتہ چند برسوں سے ان رباطوں کے ناظم حسین شریف نے نظام اوقاف کے رول کو کم کر دیا اور وہاں کے مقامی قوانین کا فائدہ اٹھا کر سب کچھ اپنے ہاتھوں میں کر لیا تھا۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے مختلف مقامات پر خالی سرکاری اراضیت کو بامعنی مقاصد کے تحت عوامی سرگرمیوں جیسے کتب خانوں، کھیل کے میدان، سماجی اجتماعات اور معاشی ہم آہنگی مراکز کے طور پر فروغ دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حکومت تلنگانہ اور حیدرآباد اربن لیب فاؤنڈیشن HULF کے درمیان ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کی روح سے خالی عوامی اراضیت کو کم لاگتی اختراعات اور پائیدار شہر پانے کے لیے مضبوط ماڈلز ٹولز کو بہتر طور پر فروغ دیا جا سکے۔ اس کے لیے فاؤنڈیشن مقامی اسٹاک ہولڈرز، خانگی تنظیموں، کالجوں اور آرکیٹیکچر طلبہ، غیر منافع اور فلاحی شعبے کے اشتراک کے ساتھ کام کرے گا۔ اس اقدام کا مقصد سلم بستیوں میں دستیاب کھلی اراضی اور جگہوں کو ایک جامع منصوبے کے تحت ڈیزائن کے حل کو فروغ دینا ہے، جہاں شہر تیزی کے ساتھ وسعت پا رہا۔ تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع کے گارلا منڈل میں بنجارا سیوا سمیتی اسکول میں 16 طلبہ اور 4 اساتذہ کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ کھانسی اور زکام جیسی علامات پر بعض طلبہ کے طبی معائنے کیے گئے، جس میں وہ کورونا سے مثبت پائے گئے۔ انہیں اسی اسکول کی بالائی منزل پر قرنطینہ میں رکھ کر ان کا علاج کیا جا رہا۔ ہاسٹل میں مزید 50 افراد کو نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ کووڈ سے متاثرہ افراد کو کٹس بھی دی گئی ہیں۔ دوسری طرف نرمل ضلع کے باسرا RJU KT میں ایک ٹیچر اور اس کے خاندان کے 2 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے۔ چونکہ ان میں ہلکی علامت تھی، ان کا مقامی PHC میں معائنہ کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی صحت اب مستحکم ہے۔ صفا گارمنٹس، بارات کی تیاری ہو یا ریسپشن کی، دولہا ہو یا ان کے یار، اب ہر جشن اور عید و تہوار کی تیاری ہوگی صفا گارمنٹس کے ساتھ۔ مینس اینڈ کڈس ایتھنک ویئر پر 25% تک کی چھوٹ حاصل کریں۔ شیروانی صرف 1800 روپے میں، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹ، مینس صدری، عربی توپ، جودھ پوری، مینس بلیزر، چھوٹے بڑے بچوں کے کپڑوں کی کمپلیٹ رینج بھی موجود ہے۔ احرام بھی مناسب قیمت پر دستیاب ہے۔ انلمیٹڈ برانڈز کے فیبرک کی کمپلیٹ رینج، ہمارے یہاں صرف 8 گھنٹے میں اسٹیچنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ صفا گارمنٹس، رولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔